اللہ تبارک و تعالی نے جو ماں باپ کا رشتہ بنایا ہے، اس سے متعلق جو والدین کے ذمے بچے کی تربیت ہے، اس کی پرورش ہے، اس پر والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں سے کوئی امید نہ رکھیں مستقل طور پر اپنی ذات سے۔ ہاں، یہ الگ چیز ہے کہ بچوں کی ذمہ داری ہے، وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کہ احسان کے بدلے میں احسان تو دین کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا، چاہے ایک ہی مرحلے پر، چاہے ایک فرق کے ساتھ، فاصلے کے ساتھ، لیکن اس کا بدل بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب کسی نے ہماری خیر خواہی کی ہے، اس خیر خواہی کا اب طریقہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنی طرف سے بدلے میں خیر خواہی کریں۔ یہ ایک اولاد کے لیے طریقہ کار ہے، لیکن ماں باپ کی نیت میں اگر خلوص ہوگا، اخلاص ہوگا، تو انشاءاللہ وہ اجر پائیں گے، اور ان کی زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ نے کس طرح زندگی کا گزرنا طے فرمایا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن ہماری تربیت کے اندر کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں پر والدین کے حقوق کو اللہ نے بیان فرمایا، وہاں پر ایک لفظ اور آتا ہے، باپ کو رب کہا گیا ہے۔ کیا؟ رب۔ رب کے معنی عربی زبان میں پالنے والے کے آتے ہیں، اور دنیا کے مجازی اعتبار، حقیقی رب تو اللہ ہے، مجازی اعتبار سے جو پرورش کرنے والا باپ ہوتا ہے اس کو اللہ نے رب کہا، اور جو اس کے احکام، اس کی حقوق کی اللہ نے ترتیب بیان فرمائی ہے، اس میں ایک حکمت یہ لکھی ہے کتابوں کے اندر کہ ایک وجہ یہ ہے ان تمام حقوق و آداب کی کہ باپ جب اولاد کو پالتا ہے تو اللہ کی ایک صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے کوئی لالچ نہیں رکھتا اپنی تمام نعمتوں کے عطا کر دینے میں، اسی طرح باپ کو اپنی اولاد سے کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ لیکن واقعہ اس کے خلاف ہے کہ کہیں کہیں پایا جا رہا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جہاں پایا جا رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش کریں، لیکن نیت صرف یہ ہو کہ اللہ کا حکم میں ادا کر رہا ہوں۔ تو بات عرض یہ کرنی تھی کہ ہماری جتنی دنیا کی چیزیں ہیں ان سب کا ایسا استعمال جو ہماری آخرت کا ذخیرہ بن جائے۔ اپنی اولاد کی صحیح تربیت، حلال و حرام کی تمیز، یہ انسان کی آخرت کا ذخیرہ ہے۔ بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، عالم دین بنا دیا، یہ آخرت کا ذخیرہ ہے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اگر اس کے اعمال صحیح رہے، اس سے قرآن کو اپنا عملی نمونہ بھی بنایا، تو یہ انشاءاللہ والدین کو بلند مقام دلائے گا۔ تو یہ تمام جو نعمتیں ملیں گی یہ اس لیے کہ والدین نے دنیا میں اولاد کی صحیح پرورش کی تھی۔ یہ انسان تب کرے گا جب اس کو یہ یقین ہوگا کہ مجھے دنیا سے جانا ہے، میری موت یقینی ہے، اور میرے بعد میری اولاد بھی مرے گی۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، یہ تو حقیقی فلسفہ ہے، لیکن اپنی اولاد کی موت سے پہلے ان کی وہ خیر خواہی کر جانا کہ جب یہ دنیا سے جائیں گے تو قیامت کے روز اگر ان کے نام اعمال کے اندر ان کے حقوق میں، ان کی تربیت میں، ان کی تعلیم و تعلم میں کوئی کمی کجی رہ جاتی ہے تو سوال باپ سے ہوگا کہ تم نے اس کی کیا تربیت کی ہے، کیا پڑھایا ہے، کیا لکھایا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ بچہ اور باپ کے گلے پڑ جائے گا، یہی تو ہوگا۔ باپ بہت نیک ہے لیکن اولاد کو تعلیم و تعلم سے بالکل محروم کر دیا، تو اب اللہ کے یہاں پوچھو گے بھئی تم نے اس کو حرام حلال کیوں نہیں سکھایا؟ اب جنت کے مستحق کے وہاں کھڑے ہوئے حساب دے رہے ہیں۔ اس لیے اس سے بالکل بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے ساز و سامان کو فانی جو سمجھے گا وہ ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا اور موت کی تیاری کرے گا، اپنی بھی اپنی اولاد کی بھی۔ اپنی تیاری یہ ہے کہ ہم حلال کو اختیار کریں، حرام سے اجتناب کریں، بچیں، اور اسی طرح اللہ کے فرائض و احکام کی پابندی کریں۔ نماز کتنا اہم فریضہ ہے، ہم اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، اس کی پابندی کی کوشش کریں کہ ہماری نمازوں میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ یہ تو وہ فرض ہیں جن کے بارے میں اللہ سوال کریں گے۔ جتنے فرائض چھوٹتے رہیں گے ہمارے ذمے میں قضا کا مسئلہ بڑھتا رہے گا، جتنا ہم نماز کی پابندی کریں گے اتنا ہی ہم بری ذمہ رہیں گے۔ اس لیے اس بات کی بھی کوشش کرنا ہمارے فرائض ادا ہوں، ہماری نمازیں مکمل رہیں،
ہمارا کمانا حلال رہے، ہم زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، ہم رمضان آئے تو روزے رکھیں، روزوں کے اندر کوئی کوتاہی نہ برتی جائے۔ اللہ نے پیسے دیے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کے ساتھ، پرورش کے ساتھ جب ایام حج آتے ہیں اپنی اہل و عیال کو ایک خرچہ دے دیں جو ان دنوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ کے گھر کا حج ایک مرتبہ زندگی میں کرنا فرض ہے، اس فریضے کو ادا کریں، اور اس کے بعد اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنے قدموں کی حفاظت، اپنے ہاتھوں کی حفاظت، اپنے اہل و عیال کی حفاظت، جہاں جہاں پر ایسے کام ہوتے ہیں جو دین کے خلاف ہیں ان تمام موقعوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایسے بازاروں میں جانا جہاں پر گانے بجانے ہوتے ہوں، جہاں پر بے پردگیاں ہوتی ہوں، اس سے احتیاط کرنا، ہر حد تک اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کو گھر کے اندر پورا کر دینا۔ باہر بازار میں جانے کا ماحول نہ بنے تو سب سے بہترین بات ہے، کیونکہ پرورش اور تربیت کے لیے ضروری ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو یہ زندگی کے اندر ایک مسئلہ دیا ہے کہ انسان پیدا تو ہو گیا لیکن اب اس کو یہ معلوم نہیں کہ میری موت کب آئے گی۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے کسی بھی فیصلے کے اندر بے حکمتی نہیں ہے، حکمت ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس انسان کو یہ پتہ نہیں میری موت کب آئے گی، اب یہ ہر وقت فکر مند رہے گا کہ بھئی مجھے کبھی بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اور اگر موت کا اسے پتہ ہو، اسے پتہ ہے کہ 75 سال کی عمر میں مرنا ہے، تو 60 سال کی عمر آنے کے بعد تسبیح تھام لی اور مسجد کا ایسا مسلح پکڑ لیا تو لوگ قسم کھانے لے جائیں ہماری، نہیں۔ اللہ دلوں کے احوال سے واقف ہے، اللہ دلوں کے احوال سے واقف ہے۔ ہمارے اس وقت کے ماحول میں جن لوگوں کو اللہ نے چاہے تاخیر سے توفیق دی ہے وہ تو سچے توبہ کرنے والے ہیں۔ یہ تو تب کی بات چل رہی ہے کہ اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ میری موت کب آئے گی اور اب موقع کم رہ گیا تو کرنے کے لیے بات الگ ہے۔ ورنہ جو لوگ اس وقت ہمارے سامنے ایسے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو بزرگ ہیں اور ان کی شاید گزشتہ زندگی بہت اچھی نہیں محسوس ہوئی لیکن اب وہ بہت نیک ہیں، تو وہ سچی توبہ ہے۔ جو شخص سچی توبہ نہیں کرے گا آپ اس کے اندر بہت زیادہ بدلاؤ کسی بھی عمر میں محسوس نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ بھی بہت سے دیکھنے میں آئے ہیں کہ جن کی عمر تو ایسی ہے اگر وہ کھانسنے لگیں تو شاید روح قبض ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو شیونگ ہے وہ بالکل اپنے معیار کے مطابق بنتی ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ موت آنی ہے۔ یہ تو اس کا عمل ہے جس کو یقین ہے۔ جو یقین کرے گا موت آنی ہے اس کی تیاری کرے گا، جس کو موت کا یقین نہیں اس کی تیاری بھی نہیں۔ جس بچے کو یہ پتا ہے کہ امتحان دینا ہے وہ کتابیں پڑھے گا، جس کو یہ پتا ہے کہ امتحان نہیں دینا ہے تو وہ عیاشیاں کر رہا ہے، گلیوں میں پھر رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، ہماری بہت ضروری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگ اس بات کی بے حد کوشش کریں کہ ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزر جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو نمونہ بنائیں۔ جس طرح اللہ کے نبی نے زندگی گزاری ہم اپنی زندگی کو ایسے ہی گزاریں تاکہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے۔ اور کوئی طریقہ اگر دنیا میں ایسا ہے جو دنیا کے اعتبار سے بھی ترقی کے لائق ہے اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے تو وہ صرف اور صرف ایک طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ان کی زندگی کو نمونہ بنائیں۔ اور میرے بھائیوں، موت کی تیاری کریں۔ جیسے ہم یہ سوچتے ہیں گھر کو بنانا ہے، ہم 5-6 سال سے پیسے جوڑ رہے ہیں کہ 3 منزل کرنی ہے، باہر سے نظر آئے فلانے کا مکان ہے، ہلکے میں دے دے۔ نہیں، جس طرح اس 5 سال میں پیسے جوڑ رہے ہو ایک لمحے کا بھروسہ نہیں، اس سے بہتر چیز یہ ہے ان 5 سال میں اس مال کو ضرورت کے بقدر استعمال کر کے باقی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت کی تیاری کرنی تھی۔ آپ نے اس مکان کو بنایا، بہترین بنایا، اور اس کے بعد آپ نکل پڑے۔ اب کیا ہوگا؟ آخرت میں کچھ بچا نہیں اور دنیا میں اوروں پہ چلا گیا، اور 3 دن کے بعد تو سب ہاتھ جھاڑ لیں گے کہ بھائی ایسا ہے، اب تو 3 دن ہو گئے۔ ایسے میں انسان کو شرعی نقطہ یاد آتا ہے، اب تو 3 دن ہو گئے، غم کے ایام بھی ختم ہیں، اب تو بھائی ٹھیک رہنے کی کوشش کرو۔ لیکن اندر میں بھی غم نہیں ہے، اور کم سے کم درجے میں جو عبرت ہوتا ہے
کہ انسان کو یہ لگے کہ بھائی میرے آنکھوں کے سامنے میرے ابا تھے، ایک زمانہ میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے، ہم ان کے ہاتھ کو پکڑتے تھے، وہ کھانا کھاتے تھے، حلق سے لقمہ اترتا تھا، ہماری طرح کے ایک انسان تھے جیتے جاگتے، ایک دم سے چلے گئے، مجھے بھی جانا ہے، اور کون سی صبح کون سی شام میری آخری ہے، یہی زندگی تمام ہو جانی ہے۔ ہم اس کا استحضار کریں، اس کا احساس کریں، تو اس زندگی میں اور دنیا کی لذتوں میں انسان کو نشہ نہیں ہوگا۔ جو شخص موت کا استحضار رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال میں اخلاص پیدا فرماتے ہیں، اور جو موت کا استحضار کرتا ہے اللہ اس کو دنیا سے غافل کر دیتے ہیں، آخرت کی فکر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص موت کا استحضار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کا مسئلہ آسان فرما دیتے ہیں۔ جب انسان غافل ہوتا ہے تبھی ان چیزوں کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے بہت ضرورت ہے موت کا استحضار کریں، آخرت کی تیاری کریں، اور اسی تیاری کو اپنے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے لازمی سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو موت کی تیاری کی اور موت کے استحضار کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کا یقین عطا فرمائے۔